actual objective is not to hold elections then. That is prima facie the Mr. intent. Swati, the violations of section 51B has been challenged. This is under A. Yes. ये तो चैलेंज ही नहीं हुआ ना. Or these all have been suspended. ये तो आपके अपने दफ्तर के मतलब अपने इलेक्शन कमीशन के लोग हैं. जी, this notification जो कि रिजर्व शीट फॉर वुमेन के लिए है वो हमारे ऑफिस. अगला वाला पढ़ें. नेक्स्ट इज पेज 29 पे. अब ये कौन है DROs? ये DROs है जी. मोहम्मद इरफानुद्दीन. नाम नहीं बताएं, डेजिग्नेशन बताएं. डिप्टी कमिश्नर अपर चतराल. तो ये तो सारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं. जी, सारे डिप्टी कमिश्नर. तो इसमें तो आपने, हम देखना चाह रहे हैं कि क्या आपने कोई पिक एंड चूज की है? No. ये तो आपने In fact, एक सेकंड, ये सारे इस पेज पे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, ये तो सारे डिप्टी कमिश्नर्स. all are deputy commissioners. The DROs are deputy commissioners. They are the तो deputy. इसमें आपने कोई मतलब ये नहीं कि कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक को लगा दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट से दूसरे को लगा दिया. DROs are all deputy commissioners of the relevant districts. माशाल्लाह. तो फिर तीसरा नोटिफिकेशन कहाँ है? तीसरा नोटिफिकेशन है जी पेज 39 पे जी. 39 पे my lord. It's 11th December. Additional Deputy Commissioner General. ये भी सारे आपके एडिशनल कमिश्नर Deputy Commissioner. Without any discrimination. बल्कि when the नहीं, तो आपने कोई पिक एंड चूज नहीं की. No. They were posted as. They were posted, already posted. In fact, जब हम the caretaker government came, we issued a directive कि shuffle और the appointees जो कि पिछली वाली governments के थे या वो सारे, and all the deputy commissioners and the higher administrative machinery was actually shuffled. So these are actually working. When was that? When was the shuffling? ये different time पे होती है. ये February से शुरू हुई है shuffling करवाने, क्योंकि province of Punjab the election had to take place at that time. Who is the gentleman barrister Umair Khan Niazi? My lord, he says he is the general secretary. Has he attached any authority from the party itself? No, there is none. He's just one individual. One individual person has come and challenged the notifications of all Pakistan DROs. Sabotage the whole process. Is he related to, because the word is Niazi, is he related? I have no idea. I don't know. That's no concern, but and who have been प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, इनको भी पार्टी बनाया हुआ है. जी, उनको भी पार्टी बनाया. उनका क्या काम है इससे? प्रेसिडेंट, because the president had announced the date. तो फिर basically they don't want elections to take place. Want elections to take place. The president and the election commission together, if I remember. वो हमारा order किधर है जो हमने पास किया था? That is at page 3rd of January 224, my lord. हाँ? 2 to 4. Page 2 to 4. 2 of the petition, my lord. And the speaking. इसमें the Pakistan Tehreek Insaf is one of the petitioner. So, इसमें तो हमने वाज़े तौर पे लिखा हुआ है पेज पैराग्राफ 18 में पढ़िए. जी मालूम. पैरा 17 your lordship. पैराग्राफ 17 या 18? पैरा 17 it starts at पैरा 17 and 18 पढ़िए. वो तो जरा पूरी हिस्ट्री दे रहे. 18 is the President of Pakistan and the Election Commission have announced the date for holding of general elections to the National Assembly and the provincial assemblies. The federal government, the provincial governments and the Islamabad Capital Territory have concurred. The matter of holding the general election on 8th February stands resolved. No one should now put forward any pretext to derail democracy. No, but shall we issue a contempt notice? Exactly. No, isn't this word clear? No one should now put forward any pretext to derail democracy. The timing is very important. Sorry, this is Barrister Umair Khan Niazi, then this is a violation of the Supreme Court order. It's a violation of my... And this petition is entertained and interim order passed, and then the larger bench is constituted, which is again headed by the same judge. Your lordship. And so much so, there is a clear verdict, 12-member bench, कि provision of the law till it is actually declared. It's not as in case कि आप उसको operation नहीं suspend कर सकते. को छोड़ दीजिए, हम आइन पे चलते हैं ना. Your lordship. आइन में आप ये किसका काम है इलेक्शन करवाना? Election Commission. कौन सा प्रोविजन है? 218 and 19, my lord. 218 and 19. And 19, my lord.
مسٹر سواتی, while we read this, یہ ذرا بتائیں کہ پٹیشنر نے کیا کہا کہ یہ تقریباً 1000 آدمی بن رہا ہے نا جی, سم تھنگ لائک دس جی, 1014 بندے 1014 بندے جو ہیں, اس میں سے کیا ان کے بارے میں کیا پرابلم ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایم پی اوز کے آرڈر بھی یہی ڈی سیز پاس کر رہے ہیں, وہ تو انڈر دا لا انہوں نے پاس کرنے, سارے مطلب سارے ہٹا دیں. اور آپ کو ہو سکتا ہے نا کہ یہ میری کانسٹیٹوئنسی میں آپ نے خاص بندہ لگا دیا ہے, تو شاید وی کوڈ ہیو انٹرٹینڈ دیٹ کہ ایک بندہ باعث ہے. یہی میں سوال آپ سے پوچھنے والا ہوں, اس پٹیشن سے فائل کرنے سے پہلے انہوں نے آپ کو کوئی درخواست دی برائے کرم یہ کر دیجئے؟ نو, اسٹریٹ اوے ہائی کورٹ, اسٹریٹ اوے ہائی کورٹ. اور ابھی 5 دن پہلے 1014 جو بھی لوگ ہیں یہ سارے وہ کیا کہتے ہیں پٹیشن میں, دے آر بائسڈ, they say کہ they belong to the machinery of executive, اور executive کے اوپر ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے, تو اس لیے جوڈیشل سائڈ سے ہونے چاہیے. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں جوڈیشری پہ ٹرسٹ نہیں ہے, ان کے کہنے سے کیا ہوگا؟ In any case, this is part of the law which somebody could have challenged, and as pointed out earlier elections have taken place. Yes. تو اس طرح, اور کب شروع ہوا ہے یہ, کب اپوائنٹ ہوا, اور کتنی ٹریننگ ہو گئی ابھی تک, what has happened? 11th of December کو یہ اپوائنٹ ہوا ہے, اور ابھی تک اور 3 دن ہم نے ٹریننگ, there were 7 days training, 3 days training took place, then we had to halt the training in compliance with the interim order. یہ بتائیں کہ why you hold it? Because the notification was suspended. نوٹیفکیشن سسپینڈ ہوا, ٹریننگ تو سسپینڈ نہیں ہوئی تھی. اگر ان کی ٹریننگ ہو جاتی تو کیا فرق پڑنا تھا؟ یہ آرڈر کب پاس کیا انہوں نے؟ یہ کل پاس کیا 13th کو, پرسوں. And when was the election program due? آج 15th کو. ٹریننگ ایک دن ہوئی ہے سر, ٹریننگ صرف ایک دن ہوئی اور 7 دن کی ٹریننگ تھی. ادھر کوئی پی ٹی آئی کا کوئی ہے؟ نہیں, ہم ان سے سمجھنا چاہتے ہیں نا بھائی وجہ کیا تھی یہ کرنے کی. نہیں دیکھیں, آپ یہ بھی تو دیکھیں وہ بندہ انڈیویجلی کر رہا ہے, نام وہ یوز ہو سکتا ہے, تحریک انصاف کا نام یوز کرتا ہو. کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو؟ یس, یہ بتائیے, اس کے بارے میں بتائیں, کون لوگ ہیں جو الیکشن نہیں چاہتے؟ اس طرح اوپنلی کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر ہمارے آرڈر کے خلاف جب ہم نے کہہ دیا کہ اس کو کوئی نہیں ڈیریل کرے گا, تو کون ڈیریل کر رہا ہے؟ پیچھے کون ہے؟ We don't know, my lord. This is very strange kind of intervention, I would say. Contrary to law, the timing is very precarious. Constitution پہ آپ بتا رہے تھے whose responsibility it is to hold elections. Election Commission, which is that provision? 218 and 219, my lord. تو پھر میرے خیال میں جج صاحب ہی الیکشن کروا لیں, پھر آپ تو کیا ان کو کہہ دیں وہی الیکشن کروا لیں. مطلب یو نو سوری وی آر ویری کلیئر. آپ کو یاد ہے جب آپ کی پٹیشن یہ چل رہی تھی ہم نے کہا ہم آپ کا کام نہیں کریں گے, آپ سے مگر ہم آپ کا کام کروائیں گے آپ سے. بہت فرق ہوتا ہے دونوں چیزیں میں. تو پھر میرے خیال میں آپ اب یہ سوری دس از آئی ایم ریئلی سرپرائز ایسے آرڈرز پاس ہو رہے ہیں جوڈیشری سے. کدھر ہے وہ آپ کا کون سا پروویژن ہے؟ 218 کا 3 and 219 کا D. 218 3 218 کا Swati, in their petition before the High Court, what is the precise allegation against the 1,000 people? کیا ہے ان کو پرابلم کیا ہے؟ They generally attack it کہ executive جو ہے free and fair election نہیں کروائے گی. As a concept, not any individual. But not at this stage when the election process has begun. یہ سارا آپ کے پاس ٹائم تھا, آپ لاء کو چیلنج کرتے جو مرضی کرتے. More than 6 years these two provisions had been on the statute book. And the timing is very precarious. Just یہ اٹارنی جنرل کو سنا, ایڈوکیٹ جنرل کو جی سنا, ایڈوکیٹ جنرل کو اٹارنی جنرل آفس کو بھی. were you called for the additional attorney general? No, yourself. Gee, notice was under 27A, notice was issued, but the additional attorney general had appeared. You didn't appear? I did not. Why? To be honest, I was not aware of this petition. I only came to know about the order when the order was passed in the evening, day before yesterday. Late in the evening. That's a very serious statement you're making. The Attorney General of Pakistan was bypassed. I was in the Supreme Court. If the judge is there, he should first of all ask where is the Attorney General of Pakistan. I'm going to pass such a very strong order. He should have asked where is the Attorney General, call him, then they could have sought time or whatever.
But the office in the Constitution is not of the additional. That's right. There is a very clear demarcation. There is no constitutional provision of additional Advocate General. That's by the law. That's by law. The Article 100 of the Constitution says Attorney General of Pakistan. Did he solicit advice from you? The additional, sir, I've received this notice. What do you want me to do? So he did speak with me, and my instructions were to oppose the petition, and it is duly recorded in the order. No, but आपने कहा आपको बाद में पता चला. मुझे उस दिन सुबह उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें क्या होना है. When the order was passed, the morning. नहीं, but ये notice तो पहले दी गई थी. तो पहले क्यों नहीं पूछा उन्होंने? ये उस वक्त मैं उसका. It was on a day-to-day fixation, my lord. 13 से पहले एक दिन पहले भी fix हुआ. 12 को हुआ, फिर 13 को हुआ. अगले दिन, very next day it was. अच्छा, अगर ये कल बलूचिस्तान में एक पिटीशन फाइल हो जाती है, वो पंजाब के रोक देते हैं, सिंध वाले खैबर पख्तूनख्वा के रोक देते हैं. जी. It's very strange. जसवाती ये बताएं कि ये जो पीरियड है 7 days का ट्रेनिंग है. 7 days. And then the program, election program kicks in on the 15th. आप जो होना था normal times में, जो normal time में आज program आना था. And we were going to continue it in parallel to the issuance of the election program. When is the actual job of the DRO in the program that comes into action? That's the last date for filing of the nomination. लेकिन वो पहले दिन से शुरू हो जाती है because on the very nothing first much day. has gone wrong in the sense that they can get back to some sort of training. And हम 3-4 दिन पीछे चले गए हैं, but we are very tightly fixed. ट्रेनिंग पे शॉर्ट हो गई. जी. लेकिन I remember not the last elections when I was Chief Justice of Balochistan. We had conducted the court till 2:45 in the morning. So these matters on the 11th hour a petition is filed, not the 11th hour, beyond. And now you are in that danger zone where fallout will be delay of elections. Absolutely. They were waiting and seeing till that point of no return comes, then file the petition. And doesn't the learned judge realize all these things? Has he assumed the responsibilities of the Election Commission of Pakistan? Would it constitute misconduct on the part of the judge? In fact, it was. If he's violating an order of the Supreme Court. In fact, it was also highlighted. Please assist us. जी, my lord. ये नहीं जो मर्जी you wear a gown and then pass any order you want to. You cannot. When they under Article 189, the learned judge is bound by the. He's not only passed an order in the territory of Punjab. He's passed an order for the whole of Pakistan. Notification. All four the set of notifications have been suspended. आपने इसका कोई जवाब दिया था वहाँ पे? इसका पिटीशन का कोई जवाब दिया? No, my lord, there was none. 12 को फिक्स हुई है और 13 को दोबारा उन्होंने कहा जी कि आके आर्ग्यू करें. I think the best course for the judge was to say that the matter they should approach the Supreme Court in the light of the earlier order. Especially the notification is outside the territory of the Punjab. Very, very true. Hello. Attorney General, does it constitute misconduct? My lord, I have to go through the code of conduct, but if there was a Supreme Court order, provision of the Constitution. Clear provision of the Constitution. Does he refer to an order? No, it does not. And there was a Supreme Court order which. No, he doesn't refer to the order. It does not. He doesn't refer to a constitutional provision. No, my lord. He passes an order beyond the territory of Punjab. So appears, my lord. And my friend has just informed me that the learned additional attorney general, actually argued this point. No, we may even issue contempt notice to the petitioner. I mean, he's a lawyer. He pretends to be a lawyer at least. How is he acting against the order? If he has a grievance, come to the Supreme Court. We pass the order. He claims to be representing a political party. On the basis of their petition, we had ordered elections. That's right, man. So what is this? That's right. So there are two things. One is that perhaps the best course would be that because there was a matter pending here, a direction had been given by the Supreme Court, the best course was for the High Court that take the matter to the Supreme Court. That's one. Right.
Number two, the notification is such that it covers all the provinces. That's right. So one high court dealing with one province cannot deal with that. There is a judgment also which in a CSS matter, the idea was to go to the Supreme Court because you can't upset, I mean, you're actually upsetting the other provinces who don't want to. I believe there's a division bench judgment of my lord was heading the division That's right. bench. The CSS exam was challenged and they said if one province will do it, it will affect the entire exam for all the other provinces. So suppose people sitting in Balochistan and Sindh would like to go ahead, they are also affected. Sara dysfunctional ho gaya. Sara notifications have been suspended throughout. Attorney General, is he the same judge who had passed that order in the electricity petition? 1,600 or 1,100 petitions came before us. Yes, ma'am. Sorry, this is not on. You have to stay within the confines of the Constitution. We take oath to abide by the Constitution, the law. And Article 189 is bound on him, on all courts. I mean, he's really upset our order. He's sort of disregarded our order. I mean, he doesn't even refer to it. He says suspended. His own Chief Justice saying that I can't spare judicial officers because I've got 13 lakh cases in the province. So there'll be a writ issued against the Chief Justice. No. Can't be. Sorry, this is not on. What's the possibility? Could you just assist us? I mean, there was an earlier order, and the entire election is being, there was a direction that 8th February ko hoga, and Supreme Court has passed orders that no step would be taken to derail. Yes. So, what is the possibility that if such a case has been filed, that is to be brought before the Supreme Court? Could that case be taken away from the High Court and brought here? There are past precedents, my lord. So that it is heard at one place for the entire country? Yes. But why should we give a relief to a person who is a contemner? I use the word contemner because he is derailing democracy. That's right. Why should this person hold Pakistan to ransom? It's actually an individual. It's an individual, my lord. That's what I'm inclined to, I don't know, I'll consult my colleagues to issue him contempt notice. Once you get the petition here. नहीं, क्यों उसकी petition को entertain कर रहा हूँ? These things are happening. Mr. Swati, जरा 51(1) पढ़िए जरा. This is relating to the 51(1) में फिर ARO और RO of the judicial. 51(1) जो है वो deals with the. इधर चेक करें, ये लॉयर नहीं है, ये बैरिस्टर उमेर खान नियाजी. He is an advocate, sir. He's an advocate of High Court, yes. Yes, you know him? Yes. Which is he alone, firm with some firm or what? My lord, he had previously served as a law officer, as an additional advocate general in Punjab, but he was associated with Tehreek-e-Insaf. He was president of, as it is written in the memo of the petition also, he served as the president of the lawyers wing of that party. He's not a young man then. He's about as old as I am, so... That's young enough. So a young man. So he's not like in his 20s. No. That on his exuberance, he files a petition not realizing what he's doing. My lord, 51(1) provides for consultation with the Chief Justice for appointment of the judicial officers. 51(1). 51(1). The Commission shall, in the prescribed manner, appoint from amongst its own officers or officers of any government or corporations, autonomous or semi-autonomous bodies controlled by any government, or from the subordinate judiciary in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court, a returning officer for each constituency. This is the provision which has been. अगर 51(1) को कोई कोर्ट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दे तो क्या कभी इलेक्शन हो सकता है? नहीं. Then we have no other power. 50 को छोड़ देते हैं. 51(1) को अगर मुकम्मल अल्ट्रा वायरस कर दें तो ये इलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता. तो फिर डीरेलिंग करना कहना आप ये कहें कि इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते. Election नहीं करवाना चाहते. तो ये तो इन्हें petition grant कर दी रहा है, क्या किया फिर इसमें? This is the main relief granted at the interim stage, which is also unconstitutional, unlawful. अच्छा, आपके पास कोई दरखास्त नहीं दी? No, my lord, no, my lord. There was nothing of this sort ever agitated anywhere in the whole. देखिए, हो सकता है कहीं गलत हो गया हो, किसी का भाई वगैरह को अपॉइंट कर दिया एज RO, चलें, हो सकता है. इंडिविजुअल का अगर किसी एक की करे वो कहेगा जी आप ये बंदा गुनाहगार है, दूसरे को लगा दो, हम लगा देंगे. 1,500 बंदा ही बायस्ड है इनके अगेंस्ट.
or in के against नहीं, just against one individual. Probably he might be contesting from one constituency. आप उसके हद तक करें अगर आपको प्रॉब्लम है. Come to us, we will look into it. वो ये भी नहीं बता रहे कि उस ऑफिसर में प्रॉब्लम क्या है. No. They're saying कि as a concept executive नहीं होता. As a concept, चूंकि हमारे against MPOs के orders की हैं डिप्टी कमिश्नर्स ने, तो इसलिए जो हमारे against partisan है. This is the allegation. ये बताएं कि आरओ और उनके खिलाफ कोई किसी को कोई बायसनेस हो तो आपके पास उनका आने का कोई है लॉ? जी, कौन सा लॉ है? कौन सी सेक्शन है कि उनको आपके पास आना चाहिए कि ना कि डायरेक्ट में जाना चाहिए? अगर रेमेडी आपके पास थी तो वहाँ आए नहीं आए? आपके पास they've never approached us. वो है कोई प्रोविजन बताइए. It's 50. No, not 55. It's 55 का 3 है. Election Act का 55 का 3 जी. The Commission 55(3). Section 55, subsection 3. The Commission may, at any time, for reasons to be recorded in writing, suspend or withdraw any election official, a public servant. कौन सा पढ़ रहे हैं? 55, section 55, subsection 3 में. Yes. The Commission may, ये at तो any time, पावर for है. reasons. तो आर्टिकल 199 जरा पढ़िए आइन का. ये तो वही मार खा जाएगा. जी. Alternate remedy. Last time the same learned judge passed the same order. कितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को? Sir, I think the total was few hundred billions. I don't remember the exact number, but few hundred billions actually. वो बिजली वाले 500 billion or something. About 500 billion. Then again नेपरा को उन्होंने bypass करके order कर दिया. Subject to the Constitution, a High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. There's a rider, adequate remedy is there. और in fact, ये assessment के कोई biased है या नहीं है, वो भी किसी कोर्ट ने नहीं करना. ये खुद या तो वो election commission ने करना है. Through their long arm of the people, they work under election commission because we have got people even at the lowest strata. Long arm तो law की होती है आपने. Of the election commission पे वो भी थोड़ी कम कर लें. तो short आप कर लेते. Violation of the order of the Supreme Court. It's 204 man. नहीं वो तो आर्टिकल है ना. Article 204. And Section 3 of ये the तो judicial contempt हुआ ना. And Section 3 of the contempt of court. जरा पढ़ दें आप, जरा दे दें इनको किताब. हद हो गई. But you can get back onto the rails. अच्छा आपने शेड्यूल क्यों नहीं अपॉइंट? अभी तक आपने शेड्यूल क्यों नहीं दिया है इलेक्शन? मतलब आज देना सिविल नहीं आज आप देंगे ट्रेनिंग के बाद. ट्रेनिंग के बाद हम नहीं इलेक्शन शेड्यूल की बात कर रहा हूँ. शेड्यूल इलेक्शन प्रोग्राम जो है we had planned it after the training or training can still continue on the side. Where is the schedule? Show me the schedule. I don't have the schedule. ट्रेनिंग तो आपने रोक दी. ट्रेनिंग कुछ और चीज है. शेड्यूल तो कह रहे हैं कि आप उसका शेड्यूल करेंगे. इसमें कोई बात तो नहीं है. शेड्यूल किधर है आपका? Schedule we can bring. We didn't bring it here. No, we wanted it we were going to issue the schedule today. It must be ready somewhere, lying somewhere, ना? तो दिखा दें. Who is the gentleman behind you? He's the Secretary Election Commission. जी तो it had already been drafted. It's you'll issue it today. No, let them bring it. Lordship, the idea was to issue the schedule right after the training, which has Why what is the connection between the two? that was what the commissioner decided, that they will issue it No, right but after the Mr. training. Amir, you would have, There must be some connection. and you must have drafted a program तो बन गया होगा ना. आप इंतजार तो नहीं कर रहे. इस दिन नॉमिनेशन पेपर देना है, इस दिन ये करना है. जी, वो section 57 के तहत, you where is that backwards. schedule? That schedule is counted 54 days backwards. Where is the schedule? We have it, sir. Show it to us. We have the draft. No, when will you issue it?
It was supposed to be When will you issue it? Training, sir. right after the training. When will you issue it? Originally, sir, it was supposed to be When will from you 13 issue? to 16, the training. Not When in the- will Wait, please, if you're going As your lordship if you if they are going to mock the law, if the election commission is going to mock the law, show us the law which says schedule will be issued after training is completed. Refer to that provision. No, it says simultaneously. Show us that provision. Training can go on the side. That is just Training can go on till the election day. It can continue training It people. says simultaneously with the. Where is the law which says Section 52, training ma'am. of officers? So, Mr. Swati, you have not read this to the election commission earlier. No. This section 52 of It says the simultaneous section. तो फिर इनको 52. बताइए। Where is it? It can go parallel. 52 exceptional circumstances में क्या? जी। Otherwise, आपके months लिए prior. आप जो कह रहे हैं शेड्यूल की लाजम है कि हम पहले ट्रेनिंग करेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो बताइए Lords, क्यों कह रहे हैं? 60 days in ordinary circumstances Simple. before the election program. हाँ. Since delimitation was आज 8 फरवरी को अगर बैकवर्ड्स करें तो आज कितने दिन रह गए? today is the 55th day. 50? day. 55वां दिन है आज. कल से 54th day. आपको मिनिमम कितना चाहिए? 54 days. तो you have to issue the You schedule have to issue the schedule today. today. Yes. Today. या तो फिर सबको बुला लीजिए, फिर आप भी वायलेट कर रहे हैं अपना लॉ. नहीं. So we were going to. Are you making a definite statement you're issuing it today or not? अभी You have your schedule ready, issue it. Hey, if you are so keen on elections, why are you backing off now? we're not backing. I mean, training, Mr. Umar Hamid also, training is just a capacity building which can continue. एक दिन लेट हो गई, 3 दिन लेट, आप ट्रेनिंग करा दें, रात को एक्स्ट्रा करा दें. So the idea was, if you allow me, sir, the idea was that we will complete the training between 13 and 16 and 16 पे करेंगे. Fair enough, but that hasn't happened. Now what has happened is that we've gone a little like 4-5 days ahead. 4 days. So that was the idea of the commission. If you allow the commission, देखिए, आप एक मेरी बात Sir. सुनिए. आपको आरओ और डीआरओ की जो एक्चुअल जरूरत है इस प्रोग्राम में, शेड्यूल में, तो भी आगे जाके ना कहीं. नहीं आगे नहीं. When is the first time they're required to work? क्योंकि schedule. nomination, the last date for nomination हमने शेड्यूल में देना है. कब है? अगर 57(2) का ए देखें ना. आप बताएं, डेट बताइए ना. How many days do we have from today to that first assignment that DRO has to perform? That's the 6th day from the issuance of the election program. ये 57(2) का ए लिखा हुआ है. Right. तो So you पहले have already दिन भी done 2 days. फर्स्ट डे पे, वेरी फर्स्ट डे पे भी नॉमिनेशन आके सबमिट हो सकते हैं. तो ठीक हो गया ना. अभी 1-2 दिन की भी ट्रेनिंग होगी, आपने 4-5 दिन की और ट्रेनिंग करानी है, करा लें. उसका तो कोई मतलब you can ट्रेनिंग किसी ने रोकी नहीं है. देखें, That आप can be ट्रेनिंग pushed. बुलाओ आपने रोकी है, ट्रेनिंग को जारी रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता था. ये तो खाली उसकी हद तक था. आपने पता नहीं क्यों रोक I've seen that. दिया. आप भी नहीं चाहते कि नहीं होना इलेक्शन. बेसिकली इसको आप तो देखो, अगर आपने करने के लिए सीरियस किए हैं तो आप उसको कैरी ऑन करें. असल में नोटिफिकेशन माय लॉर्ड वाज सस्पेंडेड, तो इस वजह से वो एज अ नेचुरल अब अगली बात सुन कॉन्सिक्वेंस लीजिए. नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ, आपने भी कोई नोटिफिकेशन जारी कर दी है. suspension of the notification of the appointments, which is the ipso facto of what the court आपने क्यों किया है? Why? आपने क्यों किया? Why you issue the notification for suspension of? आपने क्यों किया? आपको कहा था कोर्ट ने कि आप ये करें. सर जब आरओजी सस्पेंड हो गए तो फिर नोटिफिकेशन. आरओ सस्पेंड हुए हैं, फर्ज करिए अभी हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं, आपका तो नोटिफिकेशन रहेगा, वो इन फील्ड रहेगा ना. Immediately we will, sir. Why you immediately? Why you issue it? तो इनका Who had said so? that was done in compliance of the suspension order. भाई compliance का, भाई compliance किधर लिखा before this किधर लिखा हुआ है compliance करें? किधर कहा है कि आप इशू करें? उन्होंने सस्पेंड कर दी, सस्पेंड हो गए, खत्म. तो why you we had to why you issue? आपने क्यों इशू किया? my lord, we in compliance of I think that was being unnecessarily. जब एक कोर्ट ने ऑर्डर ने सस्पेंड कर दिया तो आपको सिर्फ कहना है कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है. मतलब I think you just did an extra thing which is not required in the law. there was a confusion because everyone was calling us up and asking us, so we had to in compliance deference to the court order. due deference to the court order हमने जो है ये भी नहीं लिखा हुआ, It has affected ये us भी नहीं लिखा हुआ. It has affected us negatively. कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन इस रिमूव नहीं होती जैसे आपने रिमूव की. कंफ्यूजन तो थी, ऑर्डर लिखा हुआ है
ٹھیک ہے. We got the order. There are notifications suspended by courts usually. Doesn't mean that FBR issues another notification saying now then all of my notifications suspended. ऐसा तो नहीं होता. I think this is just an extra care में totally unnecessary exercise जो आपने की. May I just respectfully submit, whenever there is an order by any court, yes, then whatever actions we have already allowed to go on, we hold those in abeyance. And when the court or the higher judiciary gives us another order, then we restore it accordingly. That was all. Whenever there is, for instance, if there are delimitation cases, because our own people are on the ground, they have to be given some orders by the commission also. That was the reason. लिखें. अच्छा, आपने स्टे भी मांगा है. स्टे एप्लीकेशन नंबर इज 10612 केस यू वांट इट. We'll correct the order. I'm pretty exhausted by now. My apologies, my lord. No, it's good that you come. It's not your fault. This petition for leave to appeal assails the order of a learned single judge of the Lahore High Court, Lahore, dated where is the order gone? Page 10, my lord. 15th of December. Page 10 पे. 13, 12, 23. 10 पे. 13, 22, 23. 13/12/2023. 23. Full stop. The impugned order was passed on the writ petition filed under Article 199 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, within bracket, Constitution, bracket close, wherein the Election Commission of Pakistan, wherein the two petitioners before us and 8 others were arrayed as respondents. All the petition sought the rate for it sought a declaration that sections 50 within bracket 1 bracket close within bracket small b and 51 within bracket 1 within bracket closed of the Elections Act, 2017 was unconstitutional, void, without lawful authority, and of no legal effect. The two provisions which had been assailed are reproduced hereunder. The petition further prayed. The said provisions Section 50 pertains to the appointment of district returning officers by the Election Commission of Pakistan, bracket mein kar dein ECP, and Section 51
of the appointment of returning officers and assistant returning officers. Full stop. The petition stated that instead, it is submitted by Mr. Sajil Shahryar Sawati, learned representing the petitioners, that the stated two provisions of law have been part of the Elections Act and subsisted at the time when the last elections were held. Until date, no one has taken any exception thereto. Full stop. It is further submitted that this court, right, video italics में कर दीजिएगा. Its order, where was that order gone? 224 page. Huh? 3rd of November. The page? 224. 224. It's 3rd of November. Right. Judgment dated 3 November 2023, tending to a number of constitution petitions filed in this court, wherein the Pakistan Tehreek-e-Insaf, within bracket PTI, was also one of the petitioners, oblique appellants, had sought that a date for holding of elections be announced. Full stop. Pursuant to the notice being taken by this court, the President of Pakistan and the ECP met and decided that general elections should be held on 8 February 2024. Full stop. The federal government, the provincial governments, and Islamabad capital territory, all of whom were represented before us, concurred. This court held that, inverted commas begin, no one should now put forward any pretext to derail democracy, inverted commas closed, bracket mein kar dein, paragraph 18 of the said judgment, bracket close. Full stop. The Learned Counsel submits that to enable elections to be held, to ensure elections are held on 8th of February, the certain number of days are required to do the different acts which the law requires prior to the holding of the said elections. And the passing of the impugned order at the 11th hour, if it remains in the field, would make the holding of elections on 8 February, would not permit the holding of elections on 8 February 2024. Full stop. It is further stated that the ECP had drafted the schedule for elections, what do you call it? Program for elections.
election program. What is it? Under which section? 57. Had drafted the election program, capital E, capital P, which it was intending to announce today. But the passing of the impugned order has made this, passing of the impugned order, that if the impugned order is sustained, this will not be possible, as without having district returning officers and assistant returning officers, elections cannot be held. First off, he further states that the learned judge acted in undue, that the learned judge has effectively decided the petition. That there is an inherent contradiction in the impugned order, because where is the impugned order page? Page 10, my lord. Because in paragraph 7, he states that this file states, inverted commas begin, to place this file before the Honorable HON'(BLE) Chief Justice for the Constitution of a larger bench, capital L, capital B, inverted commas closed. And at the same time, in the successive paragraph 8, he suspends four notifications issued by the ECP, particulars whereof are as under. ये numbers ले लीजिएगा, उसके लिख दीजिएगा. My lord, actually, please sit down. Who are you? We are dictating an order. Please sit down. Seems to be no respect for anybody anymore. Next time you do it, we'll hold you in contempt. Who are you, a lawyer? Where have you studied? Please go and sit at the back. I don't know what's happening, what sort of education is being imparted. Supreme Court is dictating an order and she comes and stands up. Is she with you? She's not an advocate of this court, shouldn't have addressed the court. I don't know. No, is she with you? No, we don't know. Which respectively appointed 8 returning officers for the seats reserved for women and non-Muslims, 144 district returning officers for elections to the National Assembly and Provincial Assemblies, 266 returning officers and assistant returning officers. ये भी National Assembly and Provincial Assembly for elections to the National and Provincial Assemblies, and 593. ये क्या चीज है? 260 national कर दें, 593 returning officer and assistant for provincial assemblies, for elections to the provincial assemblies. As such, altogether 1,011 district returning officers
returning officers and returning officers have been have stopped working off kar dein. Their working has been stopped with the stroke of a pen by the learned single judge. The learned single judge also did not fail to appreciate that the officers that had been appointed were to perform functions throughout Pakistan, and in passing the impugned order, the learned judge acted well beyond the territorial jurisdiction of the High Court. Full stop. As if this was not enough, the very opening words of Article 199 were disregarded by the learned judge, insofar as it stipulates that when there's an alternate adequate remedy available to the petitioner, the same should be availed of first. We are informed that Section 55, subsection 3 was such a remedy. If the petitioner had a grievance against any particular returning officer or officers, we inquired from the petitioners whether any application was submitted before the ECP under Section 55(3). That is availing of the alternate adequate remedy, and we were told that this was not done. The petitioner states that he is an office holder of the very same political party, that is PTI, which was before this court when the said judgment was passed, wherein no such concern as expressed in the petition filed before the High Court was stated. Full stop. The petitioner also claims to be a barrister, and as such is expected not only to be well conversant with the Constitution and the laws of Pakistan, but to have read the judgment of this court, which had clearly stipulated that any attempt to derail democracy would... What was the line exactly? Where was our judgment? 224? Lord, it's at page 231, paragraph 18 at page 231, the last line of paragraph 18 at page 231. That no one would... no one should be allowed to, on any pretext, to derail democracy. Full stop. One individual however, one individual appears to have done just that, and it is indeed a matter of considerable regret that he claims to belong to a political party. And has served in such political party. And we are told that he served as an additional advocate general when the said political party was in government. Full stop. We, in view of the conduct of the petitioner, we call upon him to submit an explanation why
why action for contempt of court should not be initiated against him for judicial contempt. My Lord, it would be civil contempt, my Lord, this disregarding of the court order under section for क्या उसको कहते हैं? नहीं, for contempt लिख देते हैं वो. For under the contempt order. For contempt under the contempt of court ordinance, 2003, read with Article 204 of the Constitution. The learned judge, acting in undue haste and at the 11th hour, that we saw the list, that the learned counsel went through the list of returning officers appointed pursuant to the 4 notifications, and stated that they were all, that in one of these notifications pertains to the officers of the ECP, whereas the remaining 3 are all serving government servants who already were holding their respective positions and have not been put in place for the purpose of this election or on anyone's behest. Stop. The petitioner before the High Court also, learned counsel further states that that initially the ECP had pursuant to section 51, pursuant to 50 subsection 1 clause C and 51(1) and 51 within bracket 1, written to the chief justices of the 5 high courts and requested them to provide judicial officers for the upcoming elections, and not a single one of the chief justices agreed to do so. He has referred to a letter issued by the Lahore High Court, which specifically stated that वो लेटर किस पेज पे था? 211 to 10 से 211 210 6th of February. नहीं वो आपका नहीं, reply 210 to 211. Emphatic reply was given that no judicial officers can be spared because there are over 1.3 million cases requiring adjudication. Approximately. About 1.3 million cases requiring adjudication, and delaying and provision of such officers would result in the tendency to increase and of which the ultimate sufferers would be the litigants. Stop. Under such circumstances, for the petitioner to insist on judicial officers to be provided would effectively mean that a writ be issued against the High Court, which is not permissible under Article 199. Clause 5.
199 clause 5. But this is the Chief Justice. And in this regard, place his reliance upon the case of Gul Tez Khan Marwat. यही है ना? You have to come to the Supreme Court. And versus Registrar Peshawar High Court, PLD 2021, Supreme Court 391, which was a judgment by a farm member bench of this court. इसमें हमने क्या किया था? इसमें कहा कि रेगुलेटेड नहीं लाइक सकते हाई कोर्ट के अगेंस्ट. हाँ? That becomes a wonderful case. The only remedy in such a case, according to this judgment, is to approach this court. And it was held therein that the only remedy, that if at all there was any remedy, it would be to approach the Supreme Court of Pakistan, which judgment appears to have also been disregarded both by the petitioner as well as the learned judge who passed, the learned single judge. Full stop. Under the circumstances, it would be appropriate to we hereby direct that what's the number of the petition? The High Court petition? It's rate petition number 80828/2023 be what? Be called from that the High Court should not take any further proceedings in WP number 80828/2023, and the same be placed before and the same be sent to the Supreme Court, and if it is deemed necessary, this court will fix it for hearing. Before this court, in view of the fact, ordinarily, this court does not pass, it does not suspend orders without issuing of notice, but in view of the fact, but in view of the fact that the impugned order has come into direct conflict with the judgment of this court, and as the petition as filed appears not to be maintainable, we are doing so. Full stop. The impugned order also comes in the way of the Election Commission to proceed with its duties and responsibilities, constitutional duties and responsibilities for the holding of elections as mandated under the Constitution. What can we refer? शेड्यूल का यूज without further delay, order में सस्पेंड कर दिया ना, कर दिया, हाँ, accordingly in the given circumstances and considering the constitutional stipulations, constitutional and legal stipulations, and the judgment of this court, judgments of this court, the impugned
order is hereby suspended and full stop. The Election Commission shall تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ لاہور ہائی کورٹ نے غیر ضروری جلد بازی کا مظاہرہ کیا. حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو کارروائی سے روک دیا ہے. اہم خبر ہے اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کارروائی کو روک دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے غیر ضروری جلد بازی کا معائنہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. اپڈیٹ کرتے چلیں اہم ترین خبر ہے کہ اس کی سماعت کے حوالے سے جہاں سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے نے الیکشن کمیشن کے 4 نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ لاہور ہائی کورٹ نے غیر ضروری جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. حکم نامے میں یہ بھی واضح طور پہ کہا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں اہم ترین خبر ہے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ اپنی بی عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے DROs کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے. PTI کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوشش ہے الیکشن طے شدہ وقت پر ہی کرائے جائیں گے. الیکشن شیڈیول جاری کرنے میں وقت بہت کم ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے 8 فروری کو ہی الیکشن کرانے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. کیا الیکشن کمیشن کا سربراہ جج کو بنا دیں؟ لاہور ہائی کورٹ کے جج توہین عدالت کا مرتکب ہے. پٹیشنز جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ججوں سے مشاورت کے بعد درخواست گزار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے. الیکشن سے متعلق فیصلے کرنے والے جج کو ہی کہہ دیں گے کہ وہ انتخابات کرا لیں. کیا توہین عدالت کے مرتکب شخص کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ کیوں نہ عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں. اپڈیٹ کرتے چلیں بڑی خبر ہے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہائی کورٹ اپنی ہی عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے DROs کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کے خلاف ورزی کی کوشش ہے. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود سینئر رپورٹر اسلام آباد سے عمر اویس کردیزی سے. جی عمر بتائیے گا اس اہم سماعت کے حوالے سے. جی بالکل ریفریش کریں. کمیشن پروگرام جاری کرنے کا حکم دے دیا بڑی خدمت کی اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ وہ معطل کر دیا. حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے مطلب بحث کر کے فیصلہ دیا. لاہور ہائی کورٹ نے 211 کو کام کرنے سے لاہور ہائی کورٹ کے جج نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہے یہ ملک بھر میں خدمات انہیں انجام دینی ہے. انہوں نے عمیر نیازی کو کے خلاف جو کہا کہ توہین عدالت کا کیوں نہ ان پہ نوٹس جاری کیا جائے. جو اپنے آپ کو بیرسٹر کلوا رہا ہے اس کو اتنا نہیں پتا کہ آئین کے ساتھ کیسا وہ کھیل رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ بیرسٹر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ظاہر کرتا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے والے وکیل کے خلاف انہوں نے توہین عدالت کا جو ہے وہ نوٹس بھی جاری کر دیا, جبکہ الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ الیکشن کمیشن آج ہی شیڈیول کا اعلان کرے اور اس لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ عمر اویس کردیزی تمام تر تفصیلات سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے.
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ اپنی ہی عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے GROs کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے. PTI کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوشش ہے الیکشن طے شدہ وقت پر ہی کرائے جائیں. الیکشن شیڈیول جاری کرنے میں وقت بہت کم ہے. چیف جسٹس نے کہا آپ نے 8 فروری کو ہی الیکشن کرانے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. کیا الیکشن کمیشن کا سربراہ جج کو بنا دیں. لاہور ہائی کورٹ کا جج توہین عدالت کا مرتکب ہے. پٹیشن جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ججوں سے مشاورت کے بعد درخواست گزار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے. الیکشن سے متعلق فیصلہ کرنے والے جج کو ہی کہہ دیں کہ وہ انتخابات کرا لیں. کیا توہین عدالت کے مرتکب شخص کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ کیوں نہ عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں. آپ کو بتاتے چلیں الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے گا. سپریم کورٹ کا یہ موقف ہے. بڑی خبر ہے اب تک کی تازہ ترین صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کوہینور نیوز سونیا ملک سے. جی سونیا بتائیے گا سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے, اس پر کیا موقف ہے آپ کا؟ سربراہی جو ہے سماعت اور جو فیصلہ غیر قانونی کیا ہے اور جس نے یہ جو فیصلہ عدالت کا حکم بھی گیا ہے اور کو واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے سپریم کورٹ کہ وہ آج حکم ہے والے سے وہ آج ہی جاری کریں گے. اور یہ حکم نامہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو سماعت کے دوران یہ لکھوایا گیا ہے اور سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو حکم نامہ ہم لکھوا رہے ہیں اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اب ہم ہی کروائیں گے. جی ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ جو حکم نامہ ہماری جانب سے لکھوایا جائے گا اس پہ امپلیمنٹیشنز ہی ہوں گی. سونیا ملک تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہی تھی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ اپنی عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے GROs کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے. PTI کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ معطل کر دیا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوشش ہے الیکشن طے شدہ وقت پر ہی کرائے جائیں. الیکشن شیڈیول جاری کرنے میں وقت بہت کم ہے. چیف جسٹس نے کہا آپ نے 8 فروری کو ہی الیکشن کرانے ہیں. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمر اویس گردیزی سے, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. عمر آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ عمر اویس گردیزی سے رابطہ دوبارہ بحال کریں گے. آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ اپنی عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے GROs کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کے خلاف ورزی کی کوشش ہے. جی بالکل, ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے. الیکشن کمیشن کی جو دائر پٹیشن تھی اس پہ سپریم کورٹ نے اپنا بڑا فیصلہ سناتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ معطل کر دیا. اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ آج اس کی سماعت کر رہا تھا, سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل باضابطہ طور پر منظور کرتے ہوئے جو سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے.
اور جو تحریک انصاف کے جو وکیل تھے عمیر نیازی انہیں توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا، جبکہ سپریم کورٹ نے آج ہی الیکشن پروگرام جاری کرنے کا الیکشن کمیشن کو حکم بھی دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے جو حکم نامہ ہے اس میں کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے حد سے تجاوز کر کے فیصلہ دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 1011 ڈی آر اوز اور اے آر اوز کو کام کرنے سے روکا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جج نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ افسران جو ہیں وہ ملک بھر میں انہیں خدمات انجام دینی ہوتی ہیں، جو اپنے آپ کو بیرسٹر کلوا رہا ہے اس کو اتنا نہیں پتا کہ آئین کے ساتھ کیسا کھیل رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بیرسٹر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے والے وکیل کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہیں، یہ عدالت کا حکم نامہ تھا۔ آج کی جو بڑی اہم خبر ہے اس وقت لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو آج ہی شیڈیول جاری کرنے کی کا حکم ملا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن نے بھی یقین دہانی کرا دی ہے کہ آج ہی الیکشن کا شیڈیول جو ہے وہ ہم جاری کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، عمیر نیازی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن پر نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سینئر رپورٹر عمر اویس کردیسی تمام تر تفصیلات سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ اپنی عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے، ہائی کورٹ نے پورے ملک کے ڈی آر اوز کیسے معطل کر دیے۔ ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوششیں الیکشن طے شدہ وقت پر ہی کرائے جائیں۔ الیکشن شیڈیول جاری کرنے میں وقت بہت کم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے 8 فروری کو ہی الیکشن کرانے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا کہ الیکشن کمیشن کا سربراہ جج کو بنا دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا جج توہین عدالت کا مرتکب ہے۔ ہیلو جی، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ماہر قانون اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، اسد عباس بٹ، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا۔ ہیلو جی جی بتائیے گا، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی، آواز آپ کی نہیں آ رہی۔ جی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی گزشتہ روز جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ نے جو الیکشن کا شیڈول جاری ہونا تھا اس کے اوپر انہوں نے اسٹے گرانٹ کر دیا۔ پی ٹی آئی کے جو فوکل پرسن ہیں عمیر نیازی صاحب، انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی تھی اور آنریبل جسٹس باقر علی نجفی صاحب نے اس کے اوپر اسٹے گرانٹ کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک لارجر بینچ بنانا کی تجویز کے لیے انہوں نے آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو فائل اور معاملہ بھجوا دیا۔ لیکن آج جب الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے آنریبل چیف جسٹس جو ہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ معاملہ اس طرح سے طوالت میں جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے سٹیج اگر رہا تو اس کے اندر الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں۔ جو 8 فروری کی ڈیٹ دی گئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیلے آ سکتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے آج جو ہے وہ جو کورٹ ٹائمنگ تھی اس کے بعد جو ہے پٹیشن فائل کی، جس کو انٹرٹین کیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ آنریبل جسٹس جو ہے وہ بیٹھے، انہوں نے معاملے کو سنا اور اس کے اندر انہوں نے معاملے کو سسپینڈ کر دیا تاکہ جو الیکشن ہے وہ اپنے مقررہ ڈیٹ کے اوپر ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک اندیہ دیا جا رہا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کسی طرح بھی الیکشن کے اندر ڈیلے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر جو ہے آلریڈی بہت زیادہ جو آئین ہے اس کی وائلیشن ہو چکی ہے، بار بار ان شکوں میں حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ اس کے اندر الیکشن ٹائملی ہونے چاہیے، کیونکہ اگر شیڈول نہیں دیتا الیکشن کمیشن تو معاملات آگے نہیں جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ بیوروکریسی سے ہونے چاہیے جو وقتی طور پر کسی ایک پارٹی کو فیور کر رہی ہے۔ یہ ایلیگیشن ہمیشہ رہتی ہیں، اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ وہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی کوئی پارٹی جو ہے وہ ساری پارٹی متفقہ طور پہ خوش نہیں ہو سکتی، ایک پارٹی ہمیشہ نالا رہتی ہے۔ پچھلی دفعہ نون لیگ تھی، اس بار جو ہے پی ٹی آئی کے دوست جو ہے وہ اس پہ اوپر شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ روٹین کا ایک معاملہ ہے۔ میرے نظر کے اندر الیکشن کے اندر ڈیلے نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، الیکشنز کے اندر ڈیلے بالکل بھی نہیں آنا چاہیے اور فری اینڈ فیئر
الیکشنز ہونے چاہیے. ماہر قانون اسد عباس پر تمام تر تفصیلات سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ اپنی عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے ڈی آر اوز کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے. پی ٹی آئی کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوشش ہے الیکشن طے شدہ وقت پر ہی کرائے جائیں. الیکشن شیڈیول جاری کرنے میں وقت بہت کم ہے. چیف جسٹس نے کہا آپ نے 8 فروری کو ہی الیکشن کرانے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. کیا الیکشن کمیشن کا سربراہ جج کو بنا دے. لاہور ہائی کورٹ کا جج توہین عدالت کا مرتکب ہے. پٹیشنز جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. ساتھی ججوں سے مشاورت کے بعد درخواست گزار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے. الیکشن سے متعلق فیصلہ کرنے والے جج کو ہی کہہ دیں کہ وہ انتخابات کرا لے. کیا توہین عدالت کے مرتکب شخص کو ریلیف دے سکتے ہیں. کیوں نہ عمیر نیاسی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہائی کورٹ اپنے عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے ڈی آر اوز کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کے خلاف ورزی کی کوشش ہے. پی ٹی آئی کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوشش ہے الیکشن طے شدہ وقت پر ہی کرائے جائیں. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ اپنے عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے ڈی آر اوز کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے. پی ٹی آئی کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوشش ہے الیکشن طے شدہ وقت پر ہی کرائے جائیں. الیکشن شیڈیول جاری کرنے میں وقت بہت کم ہے. چیف جسٹس نے کہا آپ نے 8 فروری کو ہی الیکشن کرانے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا تھا کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. کیا الیکشن کمیشن کا سربراہ جج کو بنا دے. لاہور ہائی کورٹ کا جج توہین عدالت کا مرتکب ہے. پٹیشنز جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. ساتھی ججوں سے مشاورت کے بعد درخواست گزار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے. الیکشن سے متعلق فیصلہ کرنے والے جج کو ہی کہہ دے کہ وہ انتخابات کرا لے. کیا توہین عدالت کے مرتکب شخص کو ریلیف دے سکتے ہیں. کیوں نہ عمیر نیاسی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں. اپڈیٹ کرتے چلیں سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ اپنی عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے ڈی آر اوز کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کے خلاف ورزی کی کوشش ہے. پی ٹی آئی کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوشش ہے الیکشن سے طے شدہ وقت پر ہی کرائے جائیں. الیکشن شیڈیول جاری کرنے میں وقت بہت کم ہے. چیف جسٹس نے کہا آپ نے 8 فروری کو ہی الیکشن کرانے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. کیا الیکشن کمیشن کا سربراہ جج کو بنا دیں. لاہور ہائی کورٹ کا جج توہین عدالت کا مرتکب ہے. پٹیشنز جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. ساتھی ججوں سے مشاورت کے بعد درخواست گزار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے. الیکشن سے متعلق فیصلہ کرنے والے جج کو ہی کہہ دے کہ وہ انتخابات کرا لے. کیا توہین عدالت کے مرتکب شخص کو ریلیف دے سکتے ہیں. کیوں نہ عمیر نیاسی کو ہی توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں. اہم سماعت ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ اپنے عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے ڈی آر اوز کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کے خلاف ورزی کی کوشش ہے.
اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ رہنما JUI حافظ حمداللہ صاحب سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. جی سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس پر اپڈیٹ کیجیے گا اہم سماعت کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارک کی کہ ہائی کورٹ اپنے عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے DROs کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے. PTI کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوشش ہے الیکشن طے شدہ وقت پر ہی کرائے جائیں. الیکشن شیڈیول جاری کرنے میں وقت بہت کم ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے 8 فروری کو ہی الیکشن کرانے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. کیا الیکشن کمیشن کا سربراہ جج کو بنا دے. لاہور ہائی کورٹ کا جج توہین عدالت کا مرتکب ہے. پٹیشنز جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ججوں سے مشاورت کے بعد درخواست گزار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے. الیکشن سے متعلق فیصلہ کرنے والے جج کو ہی کہہ دے کہ وہ انتخابات کرا لیں. کیا توہین عدالت کے مرتکب شخص کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ کیوں نہ عمیر نیاسی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ اپنے ہی عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے DROs کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے. PTI کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوشش ہے الیکشن طے شدہ وقت پر ہی کرائے جائیں. الیکشن شیڈیول جاری کرنے میں وقت بہت کم ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے 8 فروری کو ہی الیکشن کرانے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کہ کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. کیا الیکشن کمیشن کا سربراہ جج کو بنا دیں. لاہور ہائی کورٹ کا جج توہین عدالت کا مرتکب ہے. پٹیشنز جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ججوں سے مشاورت کے بعد درخواست گزار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے. الیکشن سے متعلق فیصلہ کرنے والے جج کو ہی کہہ دے کہ وہ انتخابات کرا لے. کیا توہین عدالت کے مرتکب شخص کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ کیوں نہ عمیر نیاسی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ ہائی کورٹ اپنے عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے DROs کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے. PTI کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوشش ہے الیکشن طے شدہ وقت پر ہی کرائے جائیں. الیکشن شیڈیول جاری کرنے میں وقت بہت کم ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے 8 فروری کو ہی الیکشن کرانے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. کیا الیکشن کمیشن کا سربراہ جج کو بنا دیں. لاہور ہائی کورٹ کا جج توہین عدالت کا مرتکب ہے. پٹیشنز جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ججوں سے مشاورت کے بعد درخواست گزار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے. الیکشن سے متعلق فیصلہ کرنے والے جج کو ہی کہہ دے کہ وہ انتخابات کرا لیں. کیا توہین عدالت کے مرتکب شخص کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ کیوں نہ عمیر نیاسی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی عدالتی شیڈیول اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ماہر قانون دل نواز سیما سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جو اہم سماعت آج کی ہوئی ہے اس پر اپڈیٹ کیجیے گا. کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ چاہ رہا تھا جی کہ یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے
اس میں کیونکہ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر ہوئی تھی اس میں ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کی اپوائنٹمنٹ کے متعلق اختیار جو تھا الیکشن کمیشن کو، اس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ ان کو یہ اختیار نہیں ہے، حکومتی اداروں میں سے نہیں آفیسر لگا سکتے، جوڈیشری یا کسی اور سیگمنٹ سے لگائیں گے. تو ہائی کورٹ میں جو یہ تھا کیونکہ سسپینڈ کر دیا تھا نوٹیفیکیشن، تو ایک طرح سے الیکشن ہی اسٹے ہو گیا تھا. سپریم کورٹ نے اس کو آرڈر کو قلع دم کر دیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے ضروری تھا، کیونکہ ہائی کورٹ کے آرڈر کا ایفیکٹ یہ تھا کہ وہ الیکشن ہی ڈیریل ہو جانے لگا تھا، الیکشن ہی رک جانا تھا، اس میں تاخیر ہو جانی تھی پتہ نہیں کتنی دیر کی، کیونکہ پھر لارجر بینچ بن رہا تھا. اور سپریم کورٹ کا پہلے ہی اپنا فیصلہ موجود ہے جس میں سب لوگ جانتے ہیں کتنی مشکل اور کتنی مشاورت کے بعد وہ ایک فیصلہ بنا اور ایک تاریخ آئی 8 فروری کی. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جو تھا وہ اس کے خلاف تھا، اور کیونکہ اس کے خلاف جا رہا تھا تو سپریم کورٹ کا آرڈر ظاہر ہائی کورٹ کے آرڈر کے ذریعے سے تو نہیں اپسیٹ کیا جا سکتا. اس وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا، اور یہ الیکشن جو آئینی جو ضرورت ہے اور آئینی مینڈیٹ ہے الیکشن ہو گو کہ وہ پہلے ہی اس میں تاخیر بہت ہو چکی ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے ضروری ہے جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے. جی ٹھیک ہے، ماہر قانون دل نواز چیمہ تمام تر تفصیلات سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج کی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ اپنے ہی عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے ڈی آر اوز کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے. پی ٹی آئی کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج کی عدالتی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارک سے کہ ہائی کورٹ اپنے ہی عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے ڈی آر اوز کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے. پی ٹی آئی کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوشش ہے الیکشن طے شدہ وقت پر ہی کرائے جائیں. الیکشن شیڈیول جاری کرنے میں وقت بہت کم ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے 8 فروری کو ہی الیکشن کرانے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. کیا الیکشن کمیشن کا سربراہ جج کو بنا دیں. لاہور ہائی کورٹ کا جج توہین عدالت کا مرتکب ہے. پٹیشنز جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. ساتھی ججوں سے مشاورت کے بعد درخواست گزار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے. الیکشن سے متعلق فیصلہ کرنے والے جج کو ہی کہہ دیں کہ وہ ناظرین آپ کو خبر دیں کہ عام انتخابات کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت. سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو مزید سماعت سے روک دیا. آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا گیا. سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوٹس جاری کر دیے. الیکشن کمیشن کو آج ہی انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم. سپریم کورٹ نے عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ اپنی عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے ڈی آر اوز کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے. پی ٹی آئی کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوشش ہے الیکشن طے شدہ وقت پر ہی کرائے جائیں. الیکشن شیڈیول جاری کرنے میں وقت بہت کم ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ عام انتخابات کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی. سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو مزید سماعت سے روک دیا.
آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا گیا. سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوٹس جاری کر دیے. الیکشن کمیشن کو آج ہی انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم. سپریم کورٹ نے عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. بتاتے چلیں آپ کو کہ عام انتخابات کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت. سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو مزید سماعت سے روک دیا. آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا گیا. سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوٹس جاری کر دیے. الیکشن کمیشن کو آج ہی انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم. سپریم کورٹ نے عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ اپنی عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے ڈی آر اوز کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے. پی ٹی آئی کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ تو کوشش ہے الیکشن طے شدہ وقت پر ہی کرائے جائیں. الیکشن شیڈیول جاری کرنے میں وقت بہت کم ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے 8 فروری کو ہی الیکشن کرانے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. کیا الیکشن کمیشن کا سربراہ جج کو بنا دیں؟ لاہور ہائی کورٹ کا جج توہین عدالت کا مرتکب ہے. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ عام انتخابات کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت. سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو مزید سماعت سے روک دیا. آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا کہ آج سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوٹس جاری کر دیے. الیکشن کمیشن کو آج ہی انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم. سپریم کورٹ نے عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ ہائی کورٹ اپنی عدالت کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. ہائی کورٹ نے پورے ملک کے ڈی آر اوز کیسے معطل کر دیے. ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے. پی ٹی آئی کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوشش ہے الیکشن طے شدہ وقت پر ہی کروائے جائیں. الیکشن شیڈیول جاری کرنے میں وقت بہت کم ہے. اور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.